بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف اسٹائل مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ مولا حسین ہستی ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں، اور محرم میں کون سا گھر ہے، کون سا شہر ہے، کون سا ملک ہے، کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے جہاں امام حسین کے نام کی نیاز تقسیم نہیں ہوتی۔ اور ہر کوئی اس ماہ محرم الحرام میں چاہتا ہے کہ چاہے پانی کا ایک قطرہ، پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ کسی کو نام حسین پر پلا دیا جائے۔ ہم بھی الحمدللہ نیاز بناتے ہیں، روز میں آپ سے شیئر کیا کروں گی۔ اور آج جو ہم نیاز بنا رہے ہیں وہ ہم نے کوفتہ انڈا بنایا، کری بنائی اس کی کوفتہ انڈا کی، اور کوفتے ہم نے گھر میں ہی بنائے، بازار سے بنے ہوئے نہیں لیے۔ اور اس کو ہم نے اس طرح سے چکن کو، بون لیس چکن کو لے کر، 2 کلو چکن تھا اور اس میں ہم نے 4 پیاز ڈالے اور لہسن ڈالا، ادرک ڈالی اور سبز مرچیں ڈال کر اس کو ہم نے چاپر میں اچھے سے چلا لیا۔ چاپر میں چلا لینے کے بعد جب یہ بالکل اس کا اچھے سے قیمہ بن جائے نا، نرم والا، تو پھر ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا کوفتہ مسالہ۔ شان کا جو بنایا کوفتہ مسالہ ملتا ہے نا، وہ ڈال دیا تھا۔ یہ بہت برکت اور بہت رحمت ہوتی ہے ان گھروں میں جہاں ان نواسۂ رسول کے خاطر، وہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، ان کی خاطر جب ہم گھروں میں اکثر اپنے لوگوں کو تو مہمان کرتے ہی ہیں، لیکن جنت کے سرداروں کو مہمان کرنا اور بات ہے۔ جنت کے سرداروں کے لیے ان کی نسبت سے نیاز بنانا، لنگر بنانا، کھانا بنانا اور بات ہے۔ آپ ضرور بنایا کریں، اس میں غذا بھی ہوتی ہے اور اس میں شفا بھی ہوتی ہے۔ پھر شان کے مسالے کو ہم نے ڈال کر نا اس طرح سے مکس کر لیا تھا، پھر ہم نے اس کے بالز بنا دیے تھے۔ میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھتے جائیے گا۔ پھر ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے نواسۂ رسول کی، حسین منی وانا من الحسین، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، ان کی باتیں کریں گے کیونکہ یہ دن ہی انہی کے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ہم شربت بھی بنا رہے ہیں، تو یہ ہم نے شکر کا شربت ہم بناتے ہیں۔ شکر جو ہے وہ گھول کر ہم رکھ لیتے ہیں نا دن میں ہی، تو پھر تاکہ یہ اچھے سے اس میں گھل مل جاتی ہے، اور پھر اس کو ہم چھان لیتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ چاہیں تو روح افزا شامل کریں، ہم روح افزا، جام شیریں جو بھی ہوتا ہے میسر وہ ڈال لیتے ہیں، لیمو ڈال لیا، کالا نمک ڈال لیا، اور یہ بہت اچھی سی سبیل تیار ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب آپ کا کوفتوں کا مسالہ بن جائے تو آپ نے ہاتھوں پر آئل لگا کر اس کو شیپ دے دینی ہے، پھر فرائی کر لینا ہے اور پھر اس کا سالن بنا لینا ہے۔ 2 محرم وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین نے کربلا کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ یہ 2 محرم کا دن کربلا میں آمد کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ تو 28 رجب کو چھوڑا تھا نا، تو مکہ جو ہے وہ 8 ذی الحج کو چھوڑا۔ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر آپ کربلا کی سفر کی طرف گامزن ہو گئے۔ آپ نے قیام نہیں کرنا تھا کربلا میں، لیکن کربلا کا معرکہ جو ہونا تھا، تو اس لیے جب امام حسین کی سواری وہاں پر پہنچی 2 محرم کو کربلا کے میدان میں، تو کہتے ہیں کہ گھوڑا چلتا نہیں تھا، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جب گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا تو امام حسین نے دوسرا گھوڑا لیا، تیسرا لیا، اس طرح کہتے ہیں کہ امام حسین نے 6 گھوڑے بدلے، 6 کے 6 گھوڑوں نے چلنے سے انکار کر دیا، آگے قدم نہیں بڑھا رہے تھے وہ۔ تو امام حسین نے اس وقت کربلا کے سرزمین پر قدم رکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور مولا عباس سے کہا کہ بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر لائیے۔ جو قبیلہ وہاں آباد تھا نا، وہ بنی اسد کا قبیلہ تھا۔ پھر امام حسین نے کربلا کی وہ زمین خرید لی، وہ زمین جہاں آج امام حسین کا روضہ ہے۔ امام حسین نے وہ زمین 60,000 دینار میں خریدی، بہت بڑا رقبہ۔ اور پھر اس زمین کو خریدنے کے بعد جاگیر علی اکبر کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ علی اکبر کے نام کر دی گئی۔ امام حسین کے جو بیٹے تھے، ہم شکل رسول تھے، ان کے نام یہ کر دی گئی۔ پھر امام حسین نے بنی اسد کے قبیلے والوں سے کہا کہ تم ہمارے بعد 10 محرم کے بعد تم یہاں آنا، اور پھر کہا کہ دیکھو
یہ زمین میں تمہیں وقف کر دیتا ہوں۔ اور پھر علی اکبر کے نام کرنے کے بعد بنی اسد قبیلے والوں سے کہا کہ یہ تمہیں میں نے وقف کر دی ہے، بس جب میرے مہمان آیا کریں تو ان کی خاطر مدارت کرنا، ان کو میری قبر کا نشان بتایا کرنا۔ اور کہتے ہیں شاعر نے بڑا خوبصورت ایک منظر کشی کی ہے کہ جب امام حسین اترے ہیں نا کربلا کے میدان میں، تو امام حسین نے زمین کربلا پر ہاتھ رکھ کر کہا، تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بے گیاں، تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بے گیاں، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر آیا ہوں رفتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ جب یہ کہا تو مکالمہ ہے، شاعر نے لکھا ہے، اور کربلا کی آواز آئی کہ اے اجنبی ٹھہر، مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، کیونکہ یہاں جو نبی بھی آتا تھا نا اس نبی کو ہی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے جلد گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ اور کہا زمین کربلا نے، میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا، شاید تجھے خبر نہیں میرے جنون کی گرمی سے جاں بلب ہیں تیرے قافلے کے لوگ، لیکن میری رگوں میں ضرورت ہے خون کی۔ جب زمین کربلا کی یہ باتیں سنی، اس کی مایوسی سنی، تو امام حسین نے کہا، اے نینوا اداس نہ ہو، حوصلہ نہ ہار۔ جب امام حسین یہاں آئے تھے نا تو بنی اسد قبیلے والوں کو بلایا تھا اور پوچھا تھا اس جگہ کا کیا نام ہے، کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا اس کا غازریہ ہے، کسی نے کہا اسے شط الفرات بھی کہا جاتا ہے، پھر ایک بوڑھے نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا، اے نینوا اداس نہ ہو، حوصلہ نہ ہار، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی، میں خود اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ اور مولا کہتے ہیں کہ جب زمین کربلا نے بار بار کہا تو کہا مولا نے، لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام، لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام، اتنا بھڑک رہی ہے تو سن میں حسین ہوں۔ کیونکہ کربلا نے کہا تھا نا میری اداسیوں کا علاج تو صرف زہرا کے لال کے پاس ہے، زمین کربلا نے کہا ہر چند لا علاج ہے میری اداسیاں، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، نسخے سبھی درست سبھی خواہشیں بجا، پر میں کیا کروں کہ تو کو ہی زہرا کا حلال ہے۔ تو تب مولا نے کہا کہ لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام، اتنا بھڑک رہی ہے تو سن میں حسین ہوں۔ اور پھر مولا حسین نے کربلا کو وہ رنگ لگائے، زمین کربلا کو وہ رنگ لگائے کہ کربلا کو کربلائے معلی بنا دیا۔ آج بھی جوک در جوک جاتے ہیں لوگ کربلا میں امام حسین کے سلامی کرنے کے لیے، امام حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ التجا ہے میری کہ اللہ ہم سب کو بھی کربلا کی بار بار سواری کرنا نصیب فرمائے، اور میرا مالک رہتی دنیا تک، اس دنیا میں بھی اور پھر مرنے کے بعد بھی، اللہ ہمیں مولا حسین کے نام کے ساتھ اٹھائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کی شمع ہمیشہ روشن رہے۔ آمین ثم آمین۔